بمبئی میں اگر تھوڑا وقت مجھے ملے تو میں وہاں جا کر کے دیکھوں تو اللہ کا احسان بتائیے محمد علی روڈ پر کہیں جگہ لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور یہاں الحمدللہ فیضان مدینہ کی اتنی برکتیں ہیں الحمدللہ۔ المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، لہذا ہم علماء اہل سنت کے ساتھ رہیں، علماء سے محبت کریں اور علماء کو یہاں لائیں دکھائیں۔ اہل سنت علماء انشاءاللہ تعالی یہ جو کام ہمارے اوپر سب پر قرض ہے، ادھار ہے، یہ کام سب کا ہے، ہمارا ہے، سب کا ہے الحمدللہ۔ جو دعوت اسلامی کام کر رہی ہے الحمدللہ، میں تو یورپ میں بھی ان کے پروگرام میں وہاں برمنگھم دعوت اسلامی بہت بڑا ادارہ، وہاں پر بہت لوگ الحمدللہ یورپ میں، انگلینڈ میں نے دیکھے، بہت خوشی ہوئی مجھے۔ وہاں کے علماء نے، سب لوگوں نے، ہم لوگوں نے ایک گاڑی لے کر کے وہاں گئے تو وہاں پر ایک ہزاروں کے تعداد میں ہری پگڑی میں ملبوس اور لوگ دیکھے گئے۔ اللہ کا احسان و کرم، بڑی مسرت ہوئی اور بہت ہی اظہار، اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمایا کہ دل خوش ہو گیا کہ دیکھیے یورپ جیسی زمین پر بھی دعوت اسلامی کا اتنا بڑا عظیم اجتماع الحمدللہ وہاں پر دیکھا، تو جو لوگ احباب ہمارے ساتھ تھے وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت پر فضل و کرم فرمائے۔ اللہ بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ بالکل تھکے ہوئے آئے تھے، میں تو سوچ رہا تھا، میں نے اپنے دوست سے درخواست بھی کری تھی کہ آج نہیں کل رکھیں گے، آپ لوگوں کے جذبے کو دیکھ کر کے ساری میری تھکن دور ہو گئی۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دعوت اسلامی کام کر رہی ہے تو مجھے کئی ملکوں میں، کیونکہ میرا کئی ملک میں آنا جانا ہے، تو مجھے کئی ملکوں میں یہ نظر آتے ہیں۔ مجھے انداز یہ ہے کہ امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری رضوی صاحب نے محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو عام بھی کیا ہے، اسی کے ساتھ میں عشق اعلی حضرت بھی لوگوں کے دل میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کا احسان و کرم، تو یہ بہت اچھا کام ہے الحمدللہ۔ اور مجھے پتہ لگا کہ یہ کئی ملکوں میں یہ دعوت اسلامی پھیل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلک اعلیٰ حضرت کو اور عام کرے، اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کے ذریعے سے اور دین کی مدد اور دین کی خدمت ہم سب دیکھ سکیں اپنے آنکھوں سے۔ آج تو ہم یہ بمبئی کا زمین پر فیضان مدینہ کا جو مرکز دیکھا تو اس کے دیکھ کر کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی، تو جو جذبات دل ہے اور معاملات ہیں اسے ہم نے پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ جن کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہے انہیں کے دلوں میں غوث و خواجہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تو یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ اعلیٰ حضرت کے اشعار یاد کر لو، صلاۃ و سلام یاد کر لو، تو اعلیٰ حضرت کی کرامت یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور مدنی چینل جو آج دنیا بھر میں الحمدللہ سنتوں کا پیغام اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام عام کر رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کے کیا جذبات ہیں؟ دعوت اسلامی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو عام کرنے کے لیے جو کام کر رہی ہے الحمدللہ، اس ہر کام سے یہ فقیر حقیر منانی متفق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم جو آج کسی کمرے میں بیٹھ کر کے دو چار آدمیوں کو بات کر لیں اور بات عام نہ ہو، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ بات کو عام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے، دعوت اسلامی جو اہل سنت کا پروگرام اور اہل سنت کا کام اس کو عام کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ بغداد شریف کی حاضری بہت یادگاری رہی۔ دوسری ایک موقع اتنا بہترین رہا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ ہم لوگ بارگاہ غوثیت میں حاضر تھے۔ بڑا احسان ہے، ہم بھی سرکار اعلیٰ حضرت ہی کے کرم سے مالا مال ہیں، آپ بھی اللہ کا کرم ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیے، بہت زمانے کے بعد آواز آپ کی بہترین سنی ماشاء اللہ۔ اور جرمنی میں بھی آپ ہی کے جب ہری پگڑی والے ملتے، برطانیہ میں بھی وہاں پر بھی عادل اور کون یہ ماشاءاللہ بہت ہی ہری پگڑی ماشاءاللہ، بڑا اللہ بڑا احسان۔ ہمیں تو انہوں نے مدنی چینل میں قید کر رکھا ہے، یہ ملوک نے دعوت اسلامی خوب ماشاءاللہ الحمدللہ 72 ملکوں میں اللہ کا احسان و کرم ہے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
الحمد. بابا تو یہ ہے کہ اسلامی بھائی اس ولیمے کے جو آپ کلپ دیکھے اس سے تاثر لیں گے، اللہ نے چاہا تو، اور امید ہے بابا تبدیلی آئے گی. اب ماشاءاللہ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے، آپ جس طرح اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے ہیں، تو آپ کی آنکھوں نے یہ دیکھا ہے کہ بابا کسی حد تک کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی ضرور ہے. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ آیت قرآنی ہے، یعنی اور سمجھاؤ، ترجمہ ہے کنز الایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. کئی SMS پاپا ان کا تانتا بن جاتا ہے کہ انشاءاللہ اب ہمارے یہاں بھی سادگی سے ہم مطلب شادی کریں گے، ولیمہ کریں گے، دعوتیں کریں گے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ بیچارے نیتیں کرتے ہیں، ان کی نیتیں صاف بھی ہوتی ہیں عام طور پہ، لیکن معاشرہ جو ہے نا یہ بہت یعنی کہ دور نکل گیا. اب جیسے کہ لڑکی والا چاہے گا کہ میں یوں کروں، لیکن لڑکے والے نہیں کرنے دیں گے. کہیں لڑکے والا چاہے گا سادگی تو لڑکی والے آڑے آئیں گے. کہیں دونوں چاہیں گے لیکن بڑے بوڑھے اڑی کر جاتے ہیں کہ نہیں یوں ہوگا تو اپنی ناک نہیں رہے گی. تو معاشرے میں ناک رکھنے کے لیے وہ بہت کچھ گناہ پھر کر ڈالتے ہیں. اس لیے کہ ایک بیچارہ کمزور بندہ، جو یہ بیچارے کمزور بندے جو بیٹھے ہوئے ہمارے ناظرین بھی کیا جو جوشیلے ہوتے ہیں بعض، تو وہ بیچارے نیتیں کرتے ہیں لیکن ان کی اس معاشرے کے سامنے چلتی نہیں ہے. ہو سکتا ہے بابا جن کی چلتی ہو ان کے بھی SMS آ جائیں. ہاں کہ جن کی چلتی ہو اور بولے کہ وہ فلاں تاریخ کو نکاح ہے ہمارے ہاں اور ہم بی بی فاطمہ والا جہیز انشاءاللہ دیں گے، اور کسی طرح کا نمائشی سلسلہ ہمارے ہاں دعوت ہوگا نہیں ہوگا، اور سادگی کے ساتھ ہم کریں گے. تو پتہ چلے باقی یہ بیچارے دیوانے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں. نوجوان بیچارے ان کی کہاں چلتی ہے. اب ان کے خاندان والے پھر بھڑکی دیں گے ٹھیک ہے پھر ہم تمہارا نکاح نہیں کرواتے، تو خود ہی آزمائش پہ پڑ جائیں گے بیچارے. بھائی سب کے سب چھوٹے بڑے جن کے سب دعوت اسلامی میں آ جائے تو ہاں پھر تو بات ہی کیا ہے. اب یہ ایک ناممکن سی بات ہے. اللہ کرے کہ مطلب سب کو ہدایت مل جائے. آمین آمین. خالی پاکستان نہیں ہے نا، دنیا بھر میں اتنے مسائل ہیں. یہ ہمارے ہاں تو خرچہ کم ہے. میں نے جو عرب میں دیکھا ہے نا وہاں ملکوں میں، ہمارے ہاں تو یہ حال کا کرایہ کتنا ہوتا ہوگا، سارے مختصر سا کرایہ ہوتا ہوگا. ہمارے یہاں شامیانے بھی لگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ ٹپ ٹاپ کے شامیانے آپ نے کیا دیکھے؟ شامیانے کے اندر نہیں گیا ہوں اس طرح کے، لیکن میں نے باہر سے دیکھے نا کس طرح کا شامیانہ بناتے ہیں. لوہے کے پائپ، اس پر سفید کپڑے، اور دیکھیں وہ کتنی دیر میں تو انہیں باقاعدہ یوں سمجھو عارضی کمرے بناتے ہیں میدان وغیرہ میں. اور میں نے ایک بار ہمارے گھر کے سامنے کسی کی شادی ہوئی تھی، کتنے دن تک وہ لگا رہا شامیانہ غالباً، وہ کتنی دیر لگتی ہے اس کو لگانے میں. اندر تو کیا کیا ہوگا پتہ نہیں ہے مجھے، میں نے پتہ نہیں گنے تھے کتنے، میں بھول گیا اب، اس میں باقاعدہ گنے تھے میں نے اتنے سارے. تو AC لگائے ہوئے تھے وہ عارضی طور پر اس شامیانہ. یعنی میرے خیال میں اس عارضی جو کمرے بنے ان میں شاید کئی لاکھ روپے خرچہ ہو گیا ہوگا، شاید کرایہ ہی کرایہ. اتنا خرچہ دنیا میں ہو رہا ہے. اب یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے مدنی چینل بھی بیچارے نہیں دیکھتے ہوں گے، وہ کیا پتا مدنی چینل کیا ہوتا ہے. کئی روز تک تقریبیں چلتی ہیں، وہاں کے حال کا ہمارے پاکستانی حساب سے لگایا جائے تو لاکھوں روپے کرایہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں لاکھوں روپے کرایہ نہیں ہے، ہمارے ہزاروں میں، اگرچہ 50,000 ہو 70,000 ہو لیکن ہزاروں میں، لاکھوں میں ہے ہمارے. اب ایک عام طور پر ڈیکوریشن کے جو اخراجات ہیں، ڈیکوریشن یہ ٹینٹ اور یہ جو بھی ڈیکوریشن آئٹم ہوتی ہے بابا نارملی 3-4 لاکھ روپے. 1,000 آدمی کی اگر دعوت ہو تو یوں بابا لاکھوں روپے خرچہ ہو جاتا ہے صرف ڈیکوریشن کے اوپر. 6-7 لاکھ روپے بھی 1,000 یا اس طرح کی دعوت ہو تو خرچہ ہو جاتا ہے. اخراج بابا یہاں بھی ہیں. ہاں یہ بھی کرنے والا ہونا چاہیے. یہ سب نہیں کرتے، یہ طبقہ اگرچہ کم ہے
لیکن ہے. ہاں الحمدللہ ہمارے علی اصغر مدنی